ایک کسان نوجوان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا تو اچانک ایک عورت کے کہکہے سے وہ چونک گیا۔ ایسی حسینہ تو اس نے زندگی بھر نہ دیکھی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ عورت بھی مسکرا رہی تھی۔ کسان نوجوان نے اس خوبصورت عورت سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو گی؟ وہ خوبصورت عورت بلا جھجک اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ کسان نوجوان فضاؤں میں اڑنے لگا اور بہت ہی خوش ہونے لگا کہ ایک اتنی خوبصورت عورت اس کے ساتھ ہے۔ جب وہ اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگوں نے اسے دیکھا اور یہ بات گاؤں کے چودھری کے ڈیرے تک پہنچ گئی۔ دوست احباب کے مجموعے میں نوکر چاکر چودھری کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ چودھری جی، چودھری جی! اس کا خادم خاص ہانپتا کامتا ہوا داخل ہوا۔ چودھری بولا، خیر تو ہے، خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ نوکر نے جواب دیا، او جی خیر کہاں، میں چوک میں کھڑا تھا۔ کسان نوجوان ایک ایسی حسینہ کے ساتھ گھر کو جا رہا تھا کہ اس جیسی حسینہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ نہیں معلوم چودھری صاحب کہاں سے وہ لے کر آیا ہے، پورا چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا چودھری جی۔ ادھر کسان نوجوان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس حسینہ کو کہاں بٹھائے۔ وہ اس کے لائق جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں وہ اسے بٹھائے۔ کسان نوجوان کی زندگی کا آج بہت ہی بہترین دن تھا۔ اس نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ یہ نعمت اسے ہاتھ آئے گی۔ واقعی جب خدا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نوجوان کسان کے گھر کے باہر شور کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ کسان نوجوان نے جا کر دروازہ کھولا۔ چودھری نے دروازہ کھلتے ہی ایک دم اندر جھانکا اور اس عورت پر نظر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور بے اختیار اس حسینہ کی طرف بڑھنے لگا۔ کسان نوجوان ایک آہنی دیوار کی طرح اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ تم میری لاش پر سے گزر کر ہی اس تک پہنچ پاؤ گے۔ چودھری کہنے لگا، تم اس قابل نہیں، یہ گھر اس کے قابل نہیں، یہ میری حویلی میں رہے گی۔ کسان نوجوان نے کہا، نہیں، یہ فیصلہ گاؤں کی پنچایت میں ہوگا۔ بعد میں کسان نوجوان اور چودھری اس حسینہ کو لے کر گاؤں کی پنچایت میں چلے گئے۔ گاؤں کی پنچایت کے سردار نے جب اس حسینہ کو دیکھا تو اس سردار کو بھی اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اینک اتار کر صاف کی اور دوبارہ دیکھا۔ واقعی وہ تو حور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سردار بولا، ارے یہ منہ اور مسور کی دال، اپنی اوقات دیکھو اور اس کا حسن دیکھو، یہ تم دونوں کے لائق نہیں۔ میرے پاس مال اور دولت ہے، عہدہ ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے۔ معاشرے میں میری ایک حیثیت ہے، بس یہ میرے لائق ہے۔ چلو نکلو تم دونوں اور اس کو یہیں رہنے دو۔ وہ دونوں ہکے بکے رہ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چودھری کی چیخ نکل گئی۔ نوجوان بولا، ہم راضی نہیں ہیں۔ آخر تینوں میں گرما گرم بحث چھڑ گئی اور سب اس حسینہ عورت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ ان تینوں کا لڑائی جھگڑا دیکھ کر پہلی مرتبہ اس حسینہ عورت نے اپنے لب کھولے اور کہنے لگی، تم میں سے مجھے کون حاصل کرے گا اس کا فیصلہ میں کروں گی۔ یہ سن کر تینوں خاموش ہو گئے اور بحث بند کر دی۔ اس حسینہ عورت نے کہا کہ میں دوڑ لگاتی ہوں اور تم میرے پیچھے دوڑو، جو مجھ تک پہنچ گیا میں اس کو مل جاؤں گی۔ یہ کہہ کر حسینہ عورت باہر نکلی اور دوڑنے لگی۔ سردار صاحب کو اپنی سرداری بھول گئی۔ وہ تینوں اس کے پیچھے ایسے دوڑے کہ کبھی شاید انہوں نے زندگی میں دوڑ نہیں لگائی ہوگی۔ وہ دوڑتے رہے لیکن وہ حسینہ عورت تو ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ سردار صاحب تھوڑی ہی دور جا کر دوڑنے کی تاب نہ لا سکے اور ایک لمبی آہ بھر کر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ چودھری صاحب بھی زیادہ دیر پیچھا نہ کر سکے اور اس کی سانسیں بھی جواب دے گئیں۔ اب وہ تھی اور نوجوان تھا جو کہ ہر لمحے اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ مگر یہ کیا؟ راستے کے ایک پتھر سے وہ ایسا ٹکرایا کہ منہ کے بل گر پڑا اور اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی جو کہ حسینہ کے کہکہوں میں دب گئی۔ حسینہ بولی، آؤ میرے عاشقو، میرے پیچھے آؤ، تم مجھے کبھی نہیں پا سکتے۔ اور واقعی اسے کوئی نہیں پا سکتا کہ وہ دیکھنے میں تو حسینہ تھی، حور کے حسن والی تھی، دل فریب تھی، عقل کو محو کرنے والی تھی، لیکن حقیقت میں وہ دنیا تھی اور اس کے پیچھے دوڑنے والوں کا یہی آخر انجام ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی کہانی سے آپ کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملا ہوگا۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ ہماری دوسری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔